اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ زندگی کی ہر ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ عبادت کا رخ مکہ ہے اور محبت کا رخ مدینہ ہے۔ بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے مجھے، میری عبادت کے مطابق ملتا تو شاید کچھ نہ ملتا۔ غرور نہ کیا کر اے انسان، کیونکہ تیرا رب عرش سے فرش تک لانے میں دیر نہیں لگاتا۔ قابل نہیں تھے اتنا جس قابل رب نے بنا دیا۔ وہ عشق کی نماز ہم کو بھی سکھا اے اللہ، جس میں انتظار صرف اذان کا ہو۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر موجود اذیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ بے شک قرآن آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے اللہ سے تو نماز قضا کرنے والے تہجد ادا کرنے لگتے ہیں۔ آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ یا رب تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میری پیشانی کو حرم پاک کی زمین کے سجدے نصیب فرما۔ درود شریف غموں سے نجات دلاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تمہیں مل جائے تو کیا ضرورت ہے تمہیں سہارے ڈھونڈنے کی۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتے ہیں۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل بھی ہوتا ہے۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے۔ آخرت کے اجر و ثواب کی نیت سے زندگی گزارو۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔